سب سے پہلے میں آپ صحافی دوستوں کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ دوستوں نے آج کی اس اہم پریس کانفرنس میں شرکت کی۔ معزز صحافی دوستوں، بلوچستان پرائیویٹ اسکول گرینڈ الائنس کے زیر اہتمام کل کوئٹہ میں ایک اہم ملکگیر کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں ملک بھر سے مختلف ایسوسیشنز فیڈریشنز کے ساتھی اس کانفرنس میں شریک ہوئے، جس میں جناب کاشف مرزا صاحب صدر آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن، نظر حسین صاحب چیئرمین نیشنل ایجوکیشن کونسل پاکستان، گل نبی مسازئی صاحب جو آج کی پریس کانفرنس میں سارے ساتھی موجود ہیں، گل نبی مسازئی صاحب صدر ہے اقرا تحفظ القرآن آرگنائزیشن، اشتیاق حسین بخاری صدر آل پرائیویٹ اسکولز ایسوسیشن آزاد کشمیر، اختر ارائیں صاحب صوبائی صدر آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن سندھ، شیخ اکرم صاحب جناب چیئرمین پاکستان پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن الائنس کے چیئرمین ہیں، جناب جعفر خان کاکڑ صاحب، حضرت علی کوثر صاحب، عزیز سلیم ناصر صاحب، ملک رشید کاکڑ صاحب اور میں بذات خود نظر بڑیچ اس کانفرنس کے میزبان بھی تھے اور شرکاء بھی تھے جنہوں نے اس اہم کانفرنس میں شرکت کی۔ تو اس کانفرنس میں مختلف پارٹیوں کے ماہر تعلیم اور مختلف اسکالرز نے شرکت کی اور ملک بھر میں تعلیمی صورتحال کا جائزہ لیا گیا، بالخصوص بلوچستان میں جو تعلیمی صورتحال ہے اس پہ سیر حاصل بحث کی گئی، جس کے فیصلے اور اس کی چیدہ نکات آپ صحافی دوستوں کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آج کی اس پریس کانفرنس میں معزز صحافی دوستوں، بلوچستان پرائیویٹ اسکول گرینڈ الائنس کے میزبانی میں ملک بھر کے نجی تعلیمی اداروں کے ایسوسیشنز کے رہنماؤں کا ایک اہم ملکگیر کانفرنس منعقد ہوا۔ کانفرنس میں مختلف سیاسی پارٹیوں کے قائدین، ماہر تعلیم، میڈیا، وکلاء، ٹریڈ یونین اور سول سوسائٹی کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ کانفرنس میں یکساں نصاب تعلیم، اشتم بورڈ، بلوچستان ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی تعلیم دشمن اقدامات، کینٹ کے ایریا میں نجی اسکولز کی بے دخلی جیسے مسائل پر سیر حاصل بحث کی اور مختلف فیصلے کیے گئے۔ معزز صحافی دوستوں، کانفرنس میں نجی تعلیمی اداروں کو درپیش مسائل پر سیر حاصل بحث کی گئی اور ماہر تعلیم نے موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا۔ معزز صحافی دوستوں، ایک خوش آئند بات ہے کہ ملک بھر کی تمام ایسوسیشنز نے 4 دسمبر کو کوئٹہ میں گرینڈ الائنس کی میزبانی میں بیٹھ کر تعلیمی مسائل کا جائزہ لیا، جس کے لیے گرینڈ الائنس کے تمام ساتھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آج بلوچستان میں تعلیم بچانے کے لیے جو فیصلے کیے گئے ہیں، صحافی بھائیوں سے اور سیاسی قائدین سے میری پرزور درخواست ہے کہ آپ لوگ اس میں ایک اہم رول ادا کر سکتے ہو۔ ہم اگر ہزاروں لاکھوں میں بھی سڑکوں پہ نکلے تو وہ مسئلے حل نہیں کر سکتے جو آپ لوگ قلم کے ذریعے ہماری بات ایوانوں تک پہنچا سکتے ہو، کیونکہ یہ آپ کے بچے بھی ہیں، آپ کے بچوں کا حق بھی کھایا جا رہا ہے۔ غلط لوگوں کو جو استعداد نہیں رکھتے اور ان بچوں کے قابل بچوں پر حال ہی میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ انجینئرنگ اور میڈیکل میں داخلوں میں اس کو مشکلات پیش آئے ہیں۔ جن لوگوں نے 9 اور 10 میں نمبر لیے ہیں، جو ایسے ہی لیے تھے کرونا وبا کے وہ دوران، تو ان بچوں پر جو کالجز کے دروازے بند ہو گئے، میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج، اس طرح جو نظام ہے ہمارا ایجوکیشن کا، فی الحال حکومت کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے، نہ ہم سے صلاح مشورہ کیا جاتا ہے۔ یکساں نصاب تعلیم کے نام پر ہم پر ایک فیصلہ مسلط کیا جا رہا ہے جو صرف چھوٹے اسکول اور سرکاری اسکول پر یہ لاگو کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ نظام یکساں نصاب تعلیم بالکل نہیں ہو سکتا، بالکل یہ یکساں نصاب تعلیم ہے ہی نہیں۔ تو ہم ایسے فیصلے کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے جو ہمارے قومی اقدار اور ثقافت کو مسا کرتے ہو۔ میڈیا کے تھرو ایوان اقتدار اور پوری دنیا تک پہنچانا، آج جس نازک مسئلے پہ ہم یہاں پہ حاضر ہیں، آپ کو یقیناً
اس کی حوالے سے علمیت تو ہوگی، لیکن ہم اپنا فرض سمجھتے ہوئے پھر کچھ چیزیں آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو سنگل نیشنل کریکولم کا پچھلے 1-1.5 سال سے آپ سن رہے ہیں، اس کو اگر آج ہم ڈرامہ کہیں، لفظ شاید مناسب نہیں ہوگا، لیکن بنتا یہی ہے کہ یہ ڈرامہ اگر کہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ کیوں کہ ہماری وفاقی حکومت نے سنگل نیشنل کریکولم کے نام سے آج تک درجن بھر یو ٹرن لے لیے۔ پہلے جب سنگل نیشنل کریکولم کی بات ہوئی، ہماری گورنمنٹ نے یہ کہا، وفاقی گورنمنٹ نے، ایک ملک ہے، ایک قوم ہے اور ایک لینگویج ہوگی، ایک زبان ہوگی اور ایک کتاب ہوگی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ نے یو ٹرن لیا، ایک لینگویج کی بات ختم ہوگی، ایک کتاب کی بات ختم ہوگی، سنگل نیشنل کریکولم جی رہا۔ پھر پچھلے عرصے میں ہمیں پتہ چلا کہ جی مدارس کے لیے کوئی الگ سے کریکولم لانچ کیا جا رہا ہے، وہ اس SNC کے ایسا نہیں ہے۔ آپ کے کیمبرج کے اداروں کے لیے، آپ کے آکسفورڈ کے اداروں کے لیے، آپ کے A لیول اور O لیول کے لیے، جو ہمارے یہاں ایلیٹ کلاس کے بچے جہاں پہ پڑھتے ہیں، جو ہمارے اوپر رول کرنے والی کلاس ہے، وہ بھی اس کے ایسا نہیں ہے، ان کے لیے بھی الگ سلیبس تیار کیا جا رہا ہے۔ اور میں اور آپ، ہمارے جو بچے، جو ہم سفید پوش یا مڑیاکر لوگ ہیں، آپ کا مسئلہ ہے۔ تعلیم کو اتنا پسپا کر دیا گیا کہ وہ دو قومی نظریہ تو ایک طرف، نادانستہ طور پہ ایسی پالیسیز اڈاپٹ کی جا رہی ہیں، نادانستہ طور پہ نادانی میں سیاستدانوں کی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ہم پیچھے سے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم نے غریب اور امیر کی قوم پیدا کر دی ہے۔ جو بیچ کی مڈل کلاس کہیں پیدا ہوئی ہے، وہ بھی اب کووڈ نے پاورٹی لائن سے نیچے دھکیل دیا ہے۔ اب کھانے پینے کے لالے پڑ گئے ہیں، تعلیم تو دور کی بات ہے۔ اس کا مقصد ہے ایک غریب قوم پیدا کر دی گئی ہے اور ایک عمرہ کی قوم پیدا کر دی گئی ہے۔ ہم پاکستانی پیدا نہیں ہو رہے۔ 1858 کے اندر پہلا میٹرک سسٹم کا ایگزام ہوا تھا۔ برٹش گورنمنٹ نے تجویز دی تھی کہ وہاں 65 نمبر پہ پاس کیا جاتا ہے، یہاں 32.5 پہ، کیونکہ یہ قوم ویسے ہی آدھے دماغ کی ہے، غلام قوم ہے، اس کو ہمیں غلام بنانا ہے۔ مگر ہمارے آج کی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ بغیر پیپر دیے ہی 33 نمبر پہ پاس کر دیا جاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ آپ غریب قوم یا ایک جاہل قوم پیدا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اسی لیے میں نے قوم کا بات کی۔ تو خدارہ یہ جو مسائل ہیں اس کو حل کیا جائے، کیونکہ تفصیلی طور پہ ہمارے قائد کاشف مرزا صاحب بات کریں گے، اور ہمارے نظر صاحب نے کل کی جو کانفرنس ہے، 2 دن جو یہاں کے ماہر تعلیم نے سر جوڑ کے بیٹھے، اس میں یہاں کی سیاسی پارٹیاں جو حزب اختلاف ہیں ان کے کچھ لوگ بھی آئے اور انہوں نے ہماری باتیں سنی۔ تو بلوچستان کے مسائل پہ بخاری صاحب نے بھی بات کی، تو لہٰذا خدا کے لیے تعلیم کا ایسا بندوبست کیا جائے۔ تعلیم ایسی دولت ہے جس دولت سے، اچھی سچی دولت سے ہم ہمارے بچے امیر بن سکتے ہیں۔ اگر نقلی دولت ان کو دی جائے گی، کاغذ کا ایک ٹکڑا ای گریڈ یا ڈی گریڈ بھی دے کر پیپر دیں نہ دیں، آپ کو پاس کر کے اس سے ایگزٹ کر دیا جائے گا، یا ڈی گریڈ دے کے ڈفر پیدا کیے جائیں گے، تو پھر ہمارے جہالت کی عروج ہوگا۔ تو لہٰذا پرائیویٹ تعلیمی اداروں کا کردار جو ہے اس کو مثبت کیا جائے، اور ہمارا میڈیا جو ہے ہمارا ساتھ دے، ہمارے مسائل، ہمارے قوم کے مسائل کو حکمرانوں کے ایوانوں میں پیش کرے۔ شکریہ۔